مسیح میں میرے عزیزو، ایک دفعہ ایک شخص کا گدھا گم ہو گیا اور یہ خبر سب لوگوں کو پہنچ گئی اور سب لوگ بہت فکر مند ہو گئے اور وہ اس شخص کے پاس آئے، لیکن اس شخص کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس کا گدھا گم ہو گیا ہے اور اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس نے اس شخص سے کہا، انہوں نے کہا تمہارا گدھا گم ہو گیا ہے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا شکر ہے کہ میں اس پر سوار نہیں تھا، ورنہ میں بھی گم ہو جاتا۔ مسیح میرے عزیزو، گدھا بیوقوفی کی بھی علامت ہے، گدھا جو ہے وہ تابعداری کی بھی علامت ہے، گدھا امن کی بھی علامت ہے۔ اور اسی طرح بائبل مقدس میں بیل کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے۔ بیل جو ہے جسے کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، زمین کو جوتنے کے لیے زمین کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی مدد کے ساتھ زمین نرم کی جاتی ہے، زمین کو پھلدار بنانے کے لیے، زرخیز بنانے کے لیے اس کی کھدائی کی جاتی ہے، اور اس کے لیے پرانے زمانے میں بیل کے ساتھ ہی زمین کو تیار کیا جاتا تھا۔ اس طرح دونوں جو ہیں بہت تابعداری کی علامت ہیں۔ اور یہ جو چرنی ہے، اس چرنی میں اگر سارے کریکٹرز ہوں، مجوسی ہوں، گڈریے ہوں، حتیٰ کہ مقدس مریم یسوع مسیح بھی ہو، سارے ہوں، اور اس میں یہ دو کریکٹرز نکال دیں، گدھا اور بیل، تو چرنی نامکمل ہے۔ اسی طرح اگر اس چرنی میں یسوع مسیح کو نکال دیں تو پھر بھی چرنی نامکمل ہے۔ اس میں پورا خاندان ہونا چاہیے اس چرنی میں۔ اور اسی طرح بیل اور گدھے کا اشعیاء نبی نے اس کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ یہ چرنی جو ہے یہ ببلیکل بھی ہے اور ہسٹوریکل بھی ہے۔ تاریخی طور پر یہ چرنی اپنی حقیقت رکھتی ہے۔ فلسطین کے علاقے میں یہ تمام ہستیاں موجود تھیں، اور یہ جگہ بھی بیت لحم، یروشلم، اور اسی طرح یہاں جو کچھ ہوا یہ سب بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے مسیحیت جو ہے تاریخی مذہب ہے، حقیقت پر مبنی ہے، من گڑت کہانی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ساری کہانی جو ہے، سارا منظر جو ہے ببلیکل ہے اور معنی رکھتا ہے۔ جب بائبل مقدس کہانی کی صورت میں تھی یا تصاویر کی صورت میں تھی، زبانی لوگ جو کچھ ہوا، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا، یاد رکھتے تھے، حفظ کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے، اور جب لکھنے کا وقت آیا تو اسے تحریر کر دیا گیا، اور پھر جو چیز لکھی جاتی ہے اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ اور ترجمے کئی قسم فرق بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تفسیر ہوتی ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، اس چرنی کی بہت گہری روحانیت ہے۔ یہ صرف ایک ڈسپلے نہیں ہے کہ جسے لوگ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت جو ہے اس میں ڈیکوریشن ہے، بظاہر یہ کافی کمرشل لگتی ہے، بہت جو ہے ویسٹرن لگتی ہے، لیکن یہ ایشین ہے۔ اس کا جو روحانیت ہے وہ بہت گہرا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، بیل اور گدھے کے بارے میں اشعیاء نبی نے بتا دیا ہے۔ اس کا پہلا باب 3 آیت میں یوں لکھا ہے، اشعیاء نبی لکھتے ہیں، بیل اپنے مالک کو
اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو جانتا ہے، مگر اسرائیل نے نہ جانا اور میری امت نے نہ سمجھا۔ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، نہ جاننا اور نہ سمجھنا۔ اور جو تراجم ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت سارے تراجم ہیں، سب سے زیادہ جو بات آتی ہے جاننے کے بارے میں کہ آپ جانیں، کلام کو پڑھیں، جانیں، اور پھر جو ہے اس کو سمجھیں۔ اور مقدسہ مریم کے حوالے سے یہ بات بہت ہی خوبصورت ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتی تھی، جو کچھ سنتی تھی، وہ اس پر غور کرتی تھی، اس پر سوچتی رہتی تھی، اپنے دل میں رکھ کر وہ سوچتی رہی، اور وہ ہمیں سکھاتی ہے کس طریقے سے وہ کلام کی تابعداری کرتی ہے، کلام پر غور کرتی ہے، کلام کو قبول کرتی ہے، کلام کو پھلدار بناتی ہے۔ مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اور اسی طرح مسیح رسول ایک اور ترجمہ جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ نہیں پہچانتے کہ خدا ان کی کتنا کیئر کرتا ہے، ان کے بارے میں جو ہے احساس کرتا ہے۔ یہ چرنی بتاتی کہ خدا کا کیا منصوبہ ہے، خدا کیا بتانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ چرنی بولتی ہے، بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ چرنی غربت کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یہ چرواہے غربت کی علامت ہیں۔ یہ مجوسی جو ہیں عقل مندوں کی علامت ہے جو دیر سے آئے۔ یہ مجوسی جو ہیں امیروں کی علامت ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ناممکن ہے، ممکن جو ہے مشکل ہے، ناممکن نہیں، مشکل ہے، اس لیے یہ دیر سے آئے۔ اور مسیح میرے عزیزو، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہمیشہ باتوں میں دیر سے آتے ہیں۔ وہ جس نے 10 بجے کا ٹائم رکھا تھا وہ خود ہی نہیں آئی یا آیا۔ کافی لوگ تھے جنہوں نے یہ ٹائم رکھا، وہ زیادہ وہ ہی نہیں آئے رات کی عبادت میں۔ تو مسیح میرے عزیزو، یہ ہے کہ ہم جلدی سے آئیں۔ یہ چرواہے جو ہیں جلدی سے آئے، ان کی خوبی ہے، بہت جلدی سے آئے، جلدی سے۔ کلام میں لکھا کہ وہ جلدی سے، جیسے خبر ملی جلدی سے یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے۔ مجوسیوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انہوں نے کئی مجوسی چلے، ان کی مستقل مزاجی، مسلسل چلتے رہے۔ راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں، لیکن وہ مسلسل چلتے رہے، اپنے تحفے و تحائف کے ساتھ سفر انہوں نے طے کیا۔ بہت مشکلات آئیں، کبھی ستارہ اوجل ہو گیا، کبھی بادل آ گئے، کبھی دن آ گیا، کبھی ہیرودیس بادشاہ سامنے آ گیا، لیکن وہ تمام رکاوٹوں کے باوجود چلتے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اس لیے یہ چرنی جو ہے بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ یہ گندگی جو ہے اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو گندگی ہے ارد گرد، اس میں جو لوگ ہیں وہ گندے نہیں ہیں، وہ پاک ہیں، وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ پاک خاندان ہے، وہ نیک لوگ ہیں۔ جو ہے حضرت یوسف، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ راست باز شخص تھا۔ مقدسہ مریم پر فضل ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ پاک خاندان، اور اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہ غربت کی جگہ ہے، لیکن لوگ غریب نہیں ہیں، لوگ بہت امیر ہیں، اپنی صفات کے ساتھ، اپنے فضیلت کے ساتھ، اپنے مرتبے کے ساتھ۔ وہ لوگ جو غریب گھروں میں رہتے ہیں، بستی میں رہتے ہیں، اگر وہ روحانی طور پر امیر ہیں، اخلاقی طور پر امیر ہیں، انسانیت رکھتے ہیں، وہ بہت عظیم ہیں، وہ بہت بڑے ہیں۔ تو آپ اپنی غربت پر مت جائیں، آپ اپنی اندرونی امیری پر جائیں، آپ اپنی اندرونی جو ہے خاصیات پر جائیں، آپ اپنی جو ہے روحانیت پر جائیں، وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ باہر اگر چیزیں اچھی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں آئے، آپ کے پاس اچھی جوتیاں نہیں آئی ہیں، اگر آپ کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے تو کوئی فکر نہیں، خدا جو ہے روحانی برکتیں بھی کتنی دیتا ہے۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی، تو ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہ چرنی ہمیں بہت زیادہ سبق دیتی ہے۔ اور اشعیاء نبی نے کہا کہ بنی اسرائیل نے مالک کو نہیں پہچانا ہے، نہ ہی جانا ہے، بلکہ رد کیا ہے، لیکن گدھا اور بیل جو ہے اس نے اپنے مالک کو
جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ اس لیے مسلم عزیزو، آپ غور کریں، کتنے ہمیشہ اپنے چرواہے کے پاس، اپنے منجی دو عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری دکھاتے ہیں، تابعداری دکھاتے ہیں، یا بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس کلیسیا میں، کبھی اس کلیسیا میں؟ یہ آوارہ گردی ہے۔ مسلم عزیزو، جو ہے یہ گدھا اور بیل ہمیں بہت بڑا سبق دیتے ہیں۔ آئے ہم خداوند کا شکر کریں کہ خداوند ہمیں سکھاتا ہے، خداوند ہمیں تجلی دیتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، حکمت اور دانائی سے معمور کرتا ہے، تاکہ ہمیشہ ہم ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ مسلم میرے عزیزو، خداوند ہمارے لیے آسمانی نعمتیں لے کر آ گیا ہے۔ وہ اپنی خدائی کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا ہے تاکہ ہمیں خدا کی نعمتوں سے بھرپور کر دے۔ وہ ہماری غریبی میں امیری لے کر آ گیا ہے تاکہ ہمیں امیر کر دے۔ وہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس لیے مسلم عزیزو، وہ ہم سے ہمدردی رکھتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے عاجزی، حلیمی اور فروتنی۔ اور مسلم عزیزو، اس کا متجسد ہونا، جس کا مطلب ہے انکارنیشن، اور یہ لاطینی کا لفظ ہے انکارنوس، جس کا مطلب ہے جسم میں آنا، جسم میں اترنا۔ وہ ہمارے جسموں میں آ کر ہمارے جسموں کو جلالی بناتا ہے، پرفضل بناتا ہے، پاک کرتا ہے، اسے مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اس لیے مسلم عزیزو، وہ ہماری زندگیوں میں مسلسل آتا رہتا ہے، مسلسل۔ اور پاک شراکت بہت خوبصورت بات ہے کہ پاک شراکت جس کو ہم لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا بدن اور خون لیتے ہیں، اور اس طرح وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، بلکہ ہم اس کے جسم میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہ ہمارے جسم میں نہیں ڈھلتا کہ وہ ہمارے جسم میں آ کر ہم جیسا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو لے کر ہم اس جیسے ہوتے جاتے ہیں، اس کی مانند ہوتے جاتے ہیں، اس کی طرح بھرپور زندگی رکھتے ہیں، کثرت کی زندگی رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلم عزیزو، ہمارا مسلسل اس کے پاس آنا صرف تہوار پر ہی نہیں، بلکہ جب بھی اس کی دعوت ملتی ہے، پاک ماس کی قربانی چڑھائی جاتی ہے، ہم یوکرسٹ میں شرکت کریں، پاک ماس کی قربانی میں شرکت کریں۔ اس لیے مسلم عزیزو، ہم مسلسل خداوند سے روحانی خوراک حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے رات کو بتایا تھا، بیت الحم کا مطلب ہے روٹیوں کا گھر، زندہ روٹیوں کا گھر۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں آسمان سے اتری ہوئی زندہ روٹی ہوں، جو اس کو کھائے گا کبھی نہیں مرے گا، وہ بلکہ قیامت کے روز بھی وہ زندگی پائے گا۔ یہ گوشت کا گھر ہے۔ اور مسلم میرے عزیزو، اسی لیے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ چرنی میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کھرلی میں رکھا گیا، اور وہ جانوروں کے کھانے کی جگہ ہے۔ وہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ پوری چرنی میں، اگر آپ پنجاب میں جائیں دیکھیں، ایک ہی کھرلی ہوتی ہے، اور کس طرح اتفاق کے ساتھ سارے جانور ایک ہی چرنی سے، ایک ہی کھرلی سے کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح پاک ماس کی قربانی میں ایک ہی ٹیبل ہوتا ہے، ایک ہی پلیٹ ہوتی ہے، ایک ہی پیالہ ہوتا ہے۔ اتحاد کی علامت ہے۔ کیا گھروں میں بھی ہم اتحاد رکھتے ہیں، یا اپنے اپنے موبائل کی طرح اپنا اپنا پیالہ رکھتے ہیں، اپنی اپنی پلیٹ رکھتے ہیں؟ تو اتفاق جو ہے ہمارے گھروں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ جیسا ہم عبادت میں اکٹھے ہوتے ہیں، برابری کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے اتحاد اور پیار ہمیں سکھاتی ہے، چیزیں بانٹنا سکھاتی ہے، فراخ دلی ہمیں سکھاتی ہے۔ مسیح رضو، پاک شراکت بھی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، قربانی سکھا رہی ہے، اور دوسری طرف چرنی بھی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے رات کو بھی بتایا تھا کہ چرچ آف نیٹیوٹی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ نیچے تہ خانے میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے، اور وہاں اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اسے کھڑے ہو کر نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بھی خاص بات ہے کہ ہم یسوع مسیح کے سامنے جھکیں۔
ہم اکثر مقدسہ مریم کے سامنے بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم اسے سجدہ نہیں کرتے، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب میں جن اشیاء کو بھی برکت انسنس کرتا ہوں تو میں سجدہ نہیں کرتا، میں تعظیم کرتا ہوں۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی کو سلوٹ کرتے ہیں، کسی کے تھوڑا سا جھکتے ہیں، صحیح جو ہے جھکنے کا مطلب کچھ اور ہے، جو ہے سجدے کا مطلب کچھ اور ہے۔ سجدے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اپنا خدا مان لیا ہے، آپ اس کی پرستش کرنے لگے ہیں، آپ نے آپ اس کو وقف کر دیا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو صرف خداوند کے ہی وقف کرتے ہیں، ہم اپنی ان مقدس ہستیوں سے سفارش طلب کرتے ہیں اور مسیح رسول کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی طرح مسیح رسول مسیحیت جو ہے یہ تاریخی مذہب ہے، تاریخی حقیقت رکھتا ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح کی حقیقت بھی جو ہے اپنا وجود رکھتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس پری ہسٹری بھی ہے یسوع مسیح کی۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ متجسد ہوا، مقدس یوحنا کی انجیل، وہ شروع سے خدا کے ساتھ تھا، پاک تثلیث کا حصہ ہے، اور وہ تاریخی طور پر پیدا بھی ہو گیا، نوشتوں کے مطابق آیا۔ انجیل نویسیں بتاتی کہ وہ حقیقت میں پیدا ہو گیا، اور اسی طرح شاگردوں نے اس کی گواہی دی ہے، اس کی شہادت دی ہے، اور اسی کا ہم پرچار کرتے ہیں، ہم اسی کے گواہ ہیں۔ اسی طرح مسیح میں رسول خدا یسوع مسیح اپنی تاریخی حقیقت رکھتا ہے۔ وہ ایک ماحول میں آیا ہے، وہ ایک سماج میں آیا ہے، وہ ایک خاندان میں آیا ہے، اور ہم سب کے لیے جو ہے اتحاد کا پیغام رکھتا ہے، محبت کا پیغام رکھتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ مسیح میں رسول خدا یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے آ چکے ہیں، ہم صرف اس کی یہی باتوں تک محدود نہ رہیں، آپ اس کی تعلیمات کی طرف بھی جائیں، آپ اس کے معجزات کی طرف بھی جائیں، آپ اس کی قربانی کے پر بھی غور کریں۔ اس لیے یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اس کی پوری زندگی پر غور کریں، جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ سب کچھ پورا ہوا تھا۔ ہم پوری کہانی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس ہستی کا انجام کیا ہوا تھا، اس ہستی نے کیا نمونہ پیش کیا ہے، کیا مہربانی کی ہے، اپنی جان کا فدیہ دے دیا ہے۔ تو اس سے زیادہ کوئی کس سے پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، اور یہی اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خدا نے دنیا سے اپنا ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے مسیح رسول خدا یسوع مسیح ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی لے کر آئے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کی موجودگی جو ہے ماضی میں بھی تھی، حال میں بھی ہے، اور مستقبل میں بھی ہوگی، بھرپور طریقے سے ہوگی۔ جب وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، تمام شیطانی قوتوں کو شکست دے گا، اس کا پورا اختیار ہوگا اور تمام قوموں کی عدالت کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح میرے عزیزو، ایک دفعہ ایک گھوڑے اور گدھے میں بحث ہو گئی۔ گھوڑا اور گدھا آپس میں بحث کر رہا تھا، اور بحث جو ہو رہی تھی کوے پر ہو رہی تھی کہ کوا سفید ہے کہ کالا۔ گھوڑا کہہ رہا تھا کہ کوا جو ہے وہ کالا ہے، گدھا کہہ رہا تھا کوا جو ہے وہ سفید ہے۔ یہ بحث بڑھتی جا رہی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا جا رہا تھا، کوئی بھی نہیں ہار مان رہا تھا۔ یہ بحث جنگل کے بادشاہ شیر تک پہنچ گئی، اور جب شیر کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، مقدمہ پیش کیا گیا، تو شیر نے گھوڑے کو سزا دی۔ گھوڑا کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو حق پر ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ گدھا غلط ہے، یہ صحیح نہیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس گھوڑے کو جیل میں ڈالو، اس کو سزا دو، اس کو کوڑے مارے جائیں۔ لیکن وہ چلاتا رہا، یہ غلط ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور گدھا بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں جیت گیا ہوں۔ پھر گھوڑے نے سوال کر دیا کہ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے اس طرح سزا دی ہے، مسلسل مجھے ہی غلط قرار دیا جا رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔
बादशाह ने कहा कि तुझे सजा इसलिए मिल रही है कि तू बहस किसके साथ कर रहा है, गधे के साथ कर रहा है। तुझे इस वजह से सजा दी जा रही है कि तू बहस गधे के साथ कर रहा है। इसलिए मुस्लिम अज़ीज़ों, दुनिया में यीशु मसीह पर बहुत बहस होती है, मसीहत पर बहुत बहस होती है, उसकी पैदाइश के हवाले से, उसकी मौत के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से, उसके मिशन के हवाले से बहुत बहस होती रहती है। आप इस बहस में मत उलझें, इस बहस की मत परवाह करें, बल्कि अपने ईमान में पुख्ता रहें, अपने ईमान पर कायम रहें। जो दूसरे जो मर्जी करते रहें, उनके कुछ कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानें कि आप की हकीकत क्या है, आपका मजहब क्या मानी रखता है, क्या हकीकत रखता है। वही लोग मजहब छोड़ जाते हैं जिनको मजहब का पता नहीं होता है। जो कोई उसके बारे में कहते हैं वो कहते हैं सब ठीक है, क्योंकि वो नहीं जानते। इसलिए मुस्लिम वही लोग मजहब भी बदलते हैं, वही लोग कलीसियाँ बदलते हैं, और वो बदलते ही रहते हैं, वो सारी तरफ जाते हैं। इसी तरह एक कहते हैं ना, आप ये मुहावरे होते हैं, इनके मतलब होते हैं, बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। उसने कहा बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली, तो उन्होंने कहा अगर हज पर चली गई है तो खुश हों, क्यों इस तरह उससे बात कर रहे हैं, उसको जाने दें, खुश हो, चले हज पर तो गई है। ये मुहावरा है, ये मुस्लिम कम्युनिटी इस बुरा ना बनाए, यह मुहावरा है। तो मुस्लिम अज़ीज़ों कहते हैं कि अगर इसको छोड़ दें, अगर इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है अब वो 100 और चूहे खा जाए। तो चली गई है तो गराए रास्त पर आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, वरना और चूहे खा सकती है और खराबियां पैदा कर सकती है। अगर कोई वापस राह रास्त पर वापस आ जाए, समझ जाए कि मैं गलत हूं और मैंने सही नहीं किया है, तो खुश हूं। सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। इसी तरह मुस्लिम अज़ीज़ों एक और मुहावरा है, अब पछताए क्या हुत जब चिड़ियां चुगी खेत। अब पछताए क्या हुत जब चिड़ियां चुगी खेत। इसका मतलब नहीं है कि अब जो है नुकसान तो हो गया है और पछताना नहीं, पछताएंगे नहीं तो चिड़ियां और जो है चुग जाएंगी और ज्यादा नुकसान दे जाएंगी। पछताना बहुत जरूरी है, हमें पछतावा नहीं है। कितने लोग जब इतराफ का सक्रमेंट हुआ, कितने लोग इतराफ के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा ज़मीर मुर्दा हो गया है, हम अपने आप को गुनाहगार समझते ही नहीं हैं, हम अपने आप को फरिश्ता समझते हैं, हम पछताते नहीं हैं, हम तौबा नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं। ये कैसा त्यौहार मनाना है, ये कैसी यीशु मसीह से मुलाकात करनी है। हमें पाक हस्ती से मिलने के लिए पाक होना पड़ेगा, वो हमें पाक करता है, उसके पास आना पड़ेगा। इसलिए मसीह रज़ो वो मुशर्रफ बेटा जो है पछताया, से तौबा की कि मैंने बाप का और आसमान का और तेरा गुनाह किया, अब इस लायक नहीं तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने उसे प्यार किया, उसे फिर से वही विरासत अता कर दी, खुशी मनाई, उसके लिए जश्न मनाया कि ये मेरा बेटा खो गया था अब मिल गया है, ये मर गया था अब जिंदा हो गया है। इसलिए जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुस्लिम रज़ो खुदा हमें दावत देता है कि हम भरपूर तरीके से उस पर पुख्ता ईमान रखें, उसकी तरफ लौट आएं और से जाने कि वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमारा खुदावंद है, वो खुदा का बेटा है, वो खुदावंदों का खुदावंद, वो बादशाहों का बादशाह, वो अमन सुलह और सलामती का शहजादा है। मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारे इस पैरिश की खूबसूरती, चर्च की खूबसूरती पर मैं भी काम करता हूं और आप भी काम करते हैं। मैं वक्फे वक्फे से काम करता हूं, आप भी आते हैं, काम करते हैं। कभी बहुत काम तेज हो जाता है और जब लोग यहाँ आते हैं तो बहुत सराहते हैं, बहुत खुश होते हैं। यहाँ की सफाई देखकर जो नौजवान मेहनत करते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखकर सब लोगों ने तारीफ की है। यहाँ दूसरी कौमें आई हैं, उन्होंने बहुत इसकी तारीफ की है, मेहमानों ने तारीफ की है। मुस्लिम मेरे अज़ीज़ों, इस तरह यहाँ अगर सिर्फ मैं ही काम करता रहूं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ मेहमान हैं। यहाँ आप आते हैं और आकर चले जाते हैं, ये आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। हम सिर्फ इधर
بس ادھر ہم نے ہی کام کرنا ہماری ذمہ ہے، لیکن میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے اس پیرش کی کہ لوگ رضاکارانہ طور پر اتنا کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ ڈیکوریشن رات دن لگے رہتے ہیں، صفائیاں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے صرف یہاں عبادت ہی کرنی ہوتی ہے، مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی پیار محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ چرچ کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی حوصلے کی بات ہے کہ میں اکیلا نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، ہم جو ہیں بھرپور طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو والدین جو ہیں اور گھر والے افراد اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کا کردار بھی ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، جو بچے کی بنیادی طور پر گھر میں اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں، اس کو مضبوط بناتے رہتے ہیں، اسے سکھاتے رہتے ہیں۔ اور مسیح میرے عزیزو، اس طرح جب اس کے اپنے گھر والوں نے اس پر اہم توجہ دی ہوگی تو وہ شخصیت ایمان میں مضبوط ہوگی، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور اس طرح مسلسل وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش ہی بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں، خاندان میں کسی بچے کی پیدائش ہو گئی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اپنے مسیحی ایمان کی پرورش، وہ تربیت، یعنی اب یہ ایمان جو ہے، ایمان کو میں بتا رہا ہوں بچہ، یہ ایمان ایسے جیسے بچہ ہے جو آپ کو سونپا گیا ہے، آپ کو دیا گیا ہے، اور جیسے بچے کی آپ تربیت کر رہے ہیں ایسے اپنے ایمان کی تربیت کریں کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، کیا اس میں کمزوری تو نہیں ہے، کیا یہ پختہ ہے، یہ مکمل ہے، یہ صحیح ہے، یا صرف ادھورا سا ہے، یا صرف عارضی سا ہے، وقتی سا ہے۔ یہ صرف میرا ہی کام نہیں ہے، یہ بنیاد کا ہی کام نہیں ہے، یہ سسٹر صاحبات کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ والدین کا بھی کام ہے، بڑوں کا بھی کام ہے کہ وہ بچوں کی ایمان میں ان کی مدد کرتے رہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، بچوں جیسی جب تک اس ایمان کی تربیت نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ صرف نام ہی کے مسیحی، مذہب اور کلیسیائیں جو ہے بدلنے والوں کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی مضبوط بنیادیں نہیں رکھتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، کرسمس کا یہ تہوار جو ہے مسیحی بنیادی ایمان کی تجدید کا تہوار ہے۔ یہ خوشی، امن، محبت، قبولیت، روشنی، فراخ دلی، امید اور سب سے میل ملاپ کا تہوار ہے۔ آئیں نیک نیتی اور فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو پرامن، خوشگوار اور پرخلوص بنائیں تاکہ کرسمس کی خوشی و پیغام کے ساتھ دنیا سے اندھیرے ختم ہوں اور خدا کی بادشاہت قائم ہو، جو کہ امن، صلح اور سلامتی کی بادشاہت ہے، جیسے کہ فرشتوں نے چرواہوں کو پیغام دیا تھا کہ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ آپ سب کو کرسمس، عید ولادت المسیح مبارک ہو۔